السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 10 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وبعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، اور حمد و صلات کے بعد یہ رسالہ انتہائی مہذب کلام ہے جو لکھا گیا ہے علم منطق اور علم کلام میں۔ تو پیارے طلبہ اکرام، کل ہم نے وبعد فہذا اس کی تشریح و تہذیب پڑھ لی تھی۔ آج آئیے غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں، غایۃ تہذیب الکلام جو ہے یہ اسم اشارہ کی خبر ہے، جو فہذا میں جو حاذا ہے اس کی کیا ہے، یہ خبر ہے۔ حاذا غایۃ تہذیب الکلام، ایک تو احتمال یہ ہے، لیکن اس احتمال پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خبر جو ہے یہ مصدر بن رہا ہے، تہذیب مصدر ہے، تو مصدر کا حمل ذات پر تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو ہے ذات پر اس کا حمل کیسے کر دیا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب شارح مدظ اللہ العالی یہ فرمائیں گے کہ یہاں پر جو مصدر کا ذات پر حمل ہوا ہے یہ مبالغے کے طور پر ہوا ہے، اور مبالغے کے طور پر حمل کرنا مصدر کا ذات پر یہ جائز و درست ہے۔ تو پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ اسم اشارہ کی خبر ہے، اور اس پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب بھی دے دیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ھذا اسم اشارہ جو ہے اس کی خبر جو ہے کلام مہذب غایۃ التہذیب ہے، لیکن کلام مہذب جو ہے اس میں مفعول جو تھا غایۃ التہذیب، یہ کیا ہے، مفعول مطلق بنے گا۔ تو غایۃ التہذیب کے جو مفعول تھا جس سے یہ مفعول مطلق تھا اس خبر کو جو ہے محذوف کر دیا گیا، اور جو مفعول مطلق تھا غایۃ التہذیب اس کو اس خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور اس کا یعنی خبر کا اعراب اس غایۃ التہذیب یعنی مفعول مطلق کو دے دیا گیا، جس کی وجہ سے غایۃ التہذیب ہو گیا۔ تو جو دو جواب ہوئے، نمبر ایک احتمال یہ رکھتا ہے کہ اسم اشارہ کی خبر بن رہا ہے، اور اگر یہ کہیں خبر بن رہا ہے تو یہ اعتراض یہ ہوگا کہ مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ دیا کہ مصدر کا حمل ہم نے ذات پر بئی طور کیا، یعنی مبالغے کے طور پر کیا ہے، اور مبالغے کے طور پر حمل کرنا ذات پر جائز و درست ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ھذا اسم اشارہ کی خبر کلام مہذب ہے، اور غایۃ التہذیب اس سے مفعول مطلق ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس خبر کو محذوف کر دیا، اور جو مفعول مطلق تھا اس کو خبر کے قائم مقام کر کے اس کا اعراب یعنی خبر کا اعراب مفعول مطلق کو دے دیا۔ تو یہ گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فہذا غایۃ تہذیب الکلام خبر لاسم الاشارہ، غایۃ التہذیب الکلام جو ہے یہ اسم اشارہ کی خبر ہے، وحملہ علیہ بناء علی المبالغہ، اور اس کا جو حمل ہوا ہے ذات پر وہ مبالغے کے طور پر ہوا ہے، مبالغے کی بنا پر ہوا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ التَّقْدِيرُ هَذَا كَلَامٌ مُهَذَّبٌ غایۃ التہذیب، اور اس کا احتمال یہ بھی ہے کہ اس کا جو کلام ہو، اس کی جو خبر ہو پوشیدہ ہو، اور پورا کلام یوں بنے کلام مہذب غایۃ التہذیب۔
تو فحذف الخبر، تو خبر کو حذف کر دیا گیا، وأقیم المفعول المطلق مقامہ، اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، وأعرب بإعرابہ علی طریق مجاز الحذف، اور مفعول مطلق کو خبر کا اعراب دے دیا گیا مجاز حذف کے طریقے پر۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا فی تحریر المنطق والکلام، تو تحریر کیسے کہتے ہیں اس کی تشریح و توضیح فرماتے ہیں شاعری مدذ اللہ العالی، فرماتے ہیں تحریر کہتے ہیں اس چیز سے خالص ہونا جو دلالت کی جو وجہ دلالت کی وجہ سے مخل ہو، یعنی جو خلل واقع کرے دلالت کی وجہ سے اس چیز سے خالی ہونا، اور کمی و زیادتی سے خالی ہونا، یہ ہے تحریر، یعنی کاٹ چھاڑ کر کے اس کو صاف و شفاف بنا دینا، اس کو تحریر کہتے ہیں، یعنی اس چیز سے خالص کر دینا جو چیز دلالت کرنے میں جو ہے مخل ہو رہی ہو، دلالت کی وجہ پر مخل ہو رہی ہو، اور کمی و زیادتی سے خالی ہونے کو تحریر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ای تخلیصہ عما یخل بوجہ الدلالۃ خالیا عن الحشو والزیادۃ، یعنی تخلیصہ تحریر کہتے ہیں اس کا خالص ہونا، عما کلام کا خالص ہونا، ہو کی ضمیر کلام کی طرف، کلام کا خالص ہونا اس چیز سے جو دلالت کی وجہ سے مخل ہو، اور خالی ہونا عن الحشو والزیادتی، حشو و زیادتی سے، کمی و زیادتی سے خالی ہونا۔ آگے منطق آیا تھا اور کلام آیا تھا، تو منطق اور کلام کی اب تعریف بیان کریں گے کہ منطق کسے کہتے ہیں۔ منطق وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ اس کی رعایت کرنے سے آپ اپنے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا سکتے ہیں۔ آپ اگر ان قوانین کی رعایت کریں گے تو اپنے ذہن کو خطا فی الفکر سے، یعنی غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منطق۔ اور کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام وہ عقائد دینیہ کو جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ یہ دونوں کی تعریف ہوئی منطق اور کلام کی۔ آئیے ان کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، اور منطق کہتے ہیں ایسے آلہ قانونیہ کو تعصم مراعاتها کہ ان کی رعایت کرنا بچاتا ہے ذہن کو عن الخطأ فی الفکر، خطا فی الفکر سے۔ یہ آلہ قانونیہ کیا کرتا ہے؟ اس کی رعایت کرنے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ والکلام هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلہ الیقینیہ، اور کلام وہ عقائد دینیہ کو جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ کلام وہ عقائد دینیہ کو جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ تو آج یہ گفتگو ختم ہوئی، یعنی جو بیان ہوا تھا وبعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، یہاں تک جو ہے تشریح و توضیح سب کی ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔